جو سیدھا اس کے چوڑے سینے پر جا گری اور وہ دونوں ہی زمین بوس ہوئے تھے، اوپر نیچے۔ ماں چیتے کی طرح بھاگتی ہوئی وہاں سے فرار ہو چکی تھی اور ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ باقیوں نے بھی وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور مائنے خیز سا ہنستے ہوئے نیچے چلے گئے۔ وہ تینوں چھٹی کے وقت گراؤنڈ میں موجود تھی جب رائما ہادی کا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہاں آئی۔ میر اور ویر بھی وہیں کھڑے تھے۔ تم اس بار کس کے ساتھ جا رہی ہو دانیہ؟ رائما نے اتراتے ہوئے کہا۔ آف کورس ہادی کے ساتھ گائیں گی، وہ ہر بار ہادی کے ساتھ ہی گاتی ہے تو اس بار بھی اس کے ساتھ ہی گائے گی نا؟ دانیہ کے بولنے سے پہلے آئینہ نے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے کہا تھا تو شاہویر نے اسے داد دیتے نظروں سے دیکھا، جس پر وہ جذبس ہوئی۔ غلط، کیونکہ اس پر ہادی میرے ساتھ گا رہا ہے اور وہ میرے بینڈ میں شامل ہو چکا ہے، رائما نے بال جھٹکتے ہوئے ایک ادا سے کہا، جس پر وہ سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ ہادی کیا یہ سچ بول رہی ہے؟ دانیہ نے بے یقینی سے ہادی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اس کی بات پر نظریں چرا گیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ ہادی، یو نو واٹ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ آج صبح ہی تم نے دانیہ سے پہلے جیسا ہونے کی بات کی تھی نہ، تو اب کہاں گئی وہ باتیں؟ تو تم خود اس سے ہر طرح سے قطع تعلق کر لینا چاہتے ہو، تو پھر اس سے کس بات کی امید رکھتے ہو؟ ماہروں نے ہادی کو حقیقت کا آئینہ دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ ضبط کر کے رہ گیا۔ اپنی ویز میں یہ کہنے کے آئی تھی کہ اس بار ٹرافی ہم ہی جیتیں گے۔ رائما اپنی ہی باتیں لے کر بیٹھی ہوئی تھی، جس پر ماں اور آئینہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے؟ ماں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ اس یونیورسٹی میں سب سے بیسٹ ہادی گاتا ہے اور وہ میرے ساتھ گائے گا تو جیتیں گے بھی ہم ہی نا۔ اپنی غلط فہمی کو جتنا جلدی ہو سکے دور کر دو، کیونکہ اس بار بھی دانیہ ہی جیتے گی، کیونکہ ہر بار ہادی دانیہ کی وجہ سے ہی جیتتا آیا ہے۔ ماں کے سارا کریڈٹ دانیہ کو دے دینے پر ہادی جل کر رہ گیا تھا۔ اچھا تو دانیہ گائے گی کیسے جب میں ہی اس کے ساتھ نہیں گا رہا اور سب کا اپنا اپنا بینڈ ہے، کوئی اسے شامل نہیں کرے گا؟ ہادی نے بھی ماں کو غرور سے کہا، جس پر دانیہ اسے افسوس سے دیکھتی رہ گئی۔ آخر ان کی دوستی، ان کا پیار ان دونوں میں کہاں چلا گیا تھا؟ دانی تمہارے بغیر گائے گی بھی اور جیتے گی بھی۔ اٹس مائی چیلنج فار یو۔ اس سے جیت کر دکھاؤ تو تمہیں مرد مانوں گی۔ ماں کی بات نے اسے جلتے کاغذ کی طرح بھنبوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ماں یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں اکیلی نہیں گا سکتی کبھی۔ دانیہ نے ہوش میں آتے ماں کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے بے بسی سے کہا تھا، تاکہ ماں کو چیلنج ہارنا نہ پڑے۔ اس کی فریاد پر ہادی کے چہرے پر جلدی مسکراہٹ آئی تھی اور اس نے فوراً چیلنج ایکسیپٹ کیا۔ آئی تھنک تمہاری دوست ریڈی نہیں، ہادی نے ماہرو کو چلاتے ہوئے کہا، جس کی بات پر ماں کے چہرے پر مائنے خیز سی مسکراہٹ چھا گئی جو کسی کی بھی سمجھ میں نہ آئی۔ وہاں کھڑا کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا کہ ماہرو کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، مگر ماں آنے والے وقت کے لیے سب کچھ پلان کر چکی تھی۔ اگر اب تمہارا شو آف ہو گیا ہے تو جا سکتے ہو تم دونوں یہاں سے، وہ رہا راستہ۔ ماں نے ان دونوں کو اشارہ کرتے سیدھا سیدھا گیٹ آؤٹ کرنے کا کہا، جس پر ہادی وہاں سے پیر پٹکتا وہاں سے جا چکا تھا اور رائما بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ شامیر اور شاویر بھی وہیں کھڑے تھے۔ اب کیا تم لوگوں کو اسپیشل کہنا پڑے گا جانے کے لیے؟ ماں بیزاری سے بولی تو وہ دونوں اسے گھور کر رہ گئے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اب وہاں وہ تینوں ہی رہ گئی تھی۔ ماں یہ تم نے کیا کیا؟ میں صرف میوزک اچھا بجاتی ہوں، میں گا نہیں سکتی، اور تم نے ہادی کو چیلنج دے دیا۔ مجھے تو اب کوئی اپنے بینڈ میں نہیں شامل کرے گا، پرسوں ہی تو کانسرٹ کمپٹیشن، اب ہم کیا کریں گے؟ دانیہ نے پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلتے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ چل ڈوڈ، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گی، ماں نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا تو وہ دونوں سے گھرنے لگی، جن محترمہ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی۔ ماں یہ جو تم نے آج کیا ہے نا، آئندہ مت کرنا۔ آئینہ کو فوراً پچھلا منظر یاد آیا جب ماں نے اسے شاہویر پر دھکا دیا تھا، تو وہ سرخ چہرے سے اسے باز رہنے کا کہنے لگی۔ کیوں ہماری بنو، جیجو نے کچھ کیا تو نہیں؟ جیجو نے کچھ کیا تو نہیں؟ ماں اسے چھیڑتے بولی تو اس کے ذہن میں پچھلا منظر لہرایا جب وہ شاہویر کی اوپر گری۔ دونوں کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھنے لگے تھے۔ وقت تھم چکا تھا، جیسے ہی ہر چیز ساکن ہو گئی ہو۔ آئینہ کے بال شاہویر کے چہرے پر گرے تھے، جسے اس نے اپنی انگلیوں سے ہٹایا اور شاہویر کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اٹھنے کی کوشش کی، جو شاہویر نے ناکام بنائی تھی، اور دونوں ہاتھ اس کی نازک کمر پر لے جاتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا، جو پھر اس کے چوڑے سینے کی زینت بنی تھی۔ اس کا چہرہ لمحے میں شاہویر کی اتنی بے باکی اور اتنی سلگتی قربت پر لہو چھلکانے کو ہوا تھا۔ شاہویر، یہ تم
کیا کر رہے ہو؟ آئینہ گھبراتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی۔ کچھ مت کہو، بس محسوس کرو۔ شاویر نے اس کی ناک سے ٹکراتے اس کے چہرے پر سلگتی سی سرگوشی کی، جس پر اس کے پنکھڑی جیسے لب کپکپانے لگے۔ تمہاری دوست بھی بہت شاطر ہے، اچھی طرح جانتی ہے میری کمزوری، اس لیے تمہیں میرے لیے چھوڑ گئی۔ اب بھگتو اپنے دوست کے کیے گی سزا۔ اس نے آئینے کو پلٹتے اپنی جگہ پر کیا تھا اور اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ آئینہ اس افتاد پر بوکھلا ہی تو گئی تھی، یہ دوسری بار تھا، اور وہ ایک بار پھر اس کے آگے بے بس ہوئی تھی۔ وہ اس کا مجازی خدا تھا، وہ تو اسے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ آج بھی اس کی قربت میں پہلی جیسی ہی شدت تھی جو ایک بار پھر قریب آنے پر بھڑک اٹھی۔ وہ اسی طرح اس کا سانس سکھائے رکھتا اگر فون کال بجنے پر وہ کھٹکا اور منہ بناتے ہوئے پیچھے ہٹا اس پر سے اور فون کو غصے سے گھورنے لگا جس نے اسے پرائیویٹ مومنٹس سپوائل کیے تھے۔ سنو چشمش، تم میری امانت ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر میرے علاوہ کسی کو دل میں جگہ دی تو تمہیں قید کر لوں گا، راہ فرار دیے بغیر، یاد رکھنا۔ شاویر نے اس کے لبوں کو لہو چھلکاتے چہرے کو دیکھتے معنی خیز سے سرگوشی کی۔ کتنا بےحس اور سنگ دل تھا اس کا ستمگر، خود تو دو گرل فرینڈز کے ساتھ گھوم رہا تھا اور اسے چاہتا تھا کہ وہ بس وفا کی پتلی بن کر رہے۔ کتنا تضاد تھا اس کی باتوں میں۔ اسے ایک دم ہی غصہ آیا تھا شاویر کی بات پر۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو کیا کرو گے تم؟ آئینہ نے بھی ایک ایک لفظ بھیجتے ہوئے اس کی نظروں میں نظریں گاڑے ہوئے کہا تھا، تو شاویر ایک دم تیوری چڑھا کر اسے دیکھنے لگا اس کے بدلے ہوئے انداز پر۔ تو تمہارے پر قطر دوں گا، اس کے لہجے میں اس جیسے ہی جنونگی اور شدت تھی جیسے آئینہ کو خوف محسوس ہوتا تھا۔ تو پھر تم خود کیوں نہیں مجھ تک محدود رہتے؟ تمہیں کسی اور کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جب تم مجھ سے وفا کی امید کرتے ہو تو تم خود مجھ سے وفا کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی بے بسی کے احساس تلے چٹک کر رہ گئی تھی اس کی ہمت پر شاہویر نے اسے داد دینے والے انداز میں دیکھا تھا۔ میری فطرت ہی ایسی ہے اور تمہاری قسمت کہ تمہیں مجھ جیسے شخص کے ساتھ گزارنا کرنا پڑے گا۔ اس نے بھی آئینے کو جلاتے ہوئے کہا۔ تو مطلب وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں تھا؟ یہ بات آئینہ کے تیش میں اضافہ کر گئی اور وہ جھٹکے سے اٹھی اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے۔ تو پھر مجھ سے بھی تم وفا کی امید مت رکھنا، اگر تمہارے پاس دوسرا آپشن موجود ہے تو مجھے بھی دوسرا ڈھونڈنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ یہ کہتی وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی تھی، جبکہ اس کی بات پر شاہویر شعلوں کی زد میں آ گیا۔ اسے آئینے سے ہرگز بھی ایسی بات کی توقع نہیں تھی، وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا اسے سبق سکھانے، مگر ماریہ کی کال آنے پر وہ بے دلی سے اس کی کال سننے لگا۔ یہ سب باتیں اس نے ان دونوں کے گوش گزار کر دی تھی اور ماہرو کو شاہویر کی خود غرضی دیکھ انتہا کا غصہ آیا تھا۔ اس کا دل کیا تھا شاہویر کو ایک نہیں 100 جوتے پڑنے چاہیے تھے، مگر وہ ہاتھ ملتی رہ گئی۔ آخر اس نے کیوں شاہویر پر بھروسہ کرتے اس کا نکاح آئینے سے ہونے دیا؟ وہ دل ہی دل میں خود کو آئینے کا قصوروار سمجھنے لگی تھی۔ ایک بار ملنے سے تو اسے ایک کی بجائے 100 جوتے نہ مارے تو میرا نام بھی ماہرو نہیں۔ وہ غصے سے اٹھتے ہوئے بولی تو آئینے نے اسے ہاتھ سے پکڑتے شانت کیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ماں، چھوڑو اس بات کو، مگر آئندہ ایسا مت کرنا ورنہ میں تمہیں جیجو کے ساتھ کسی کمرے میں بند کر دوں گی۔ اس کی بات پر جہاں ماں چونکی تھی وہیں دانیہ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ آئینہ نے فوراً زبان پھسلنے پر منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور معافی طلب نظروں سے ماں کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ یہ کس جیجو کی بات کر رہی تھی؟ یہ کیا ماجرا ہے جو مجھے نہیں پتا؟ تم دونوں نے مجھے کسی بات سے انجان رکھا ہے؟ دانیہ کسی تھانے دار کی طرح ان دونوں کی تفتیش کرنے لگی تھی، اور پھر کوئی راہ فرار نہ پاتے ہوئے ماں نے دانیہ کو کل کے سارے واقعے سے آگاہ کیا، جس پر وہ حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی تھی اور ایک دم دونوں پر مکوں کی برسات کر دی جنہوں نے انہیں اتنی بڑی بات سے لا علم رکھا تھا۔ ہائے، میرے بغیر ہی شادی کر لی، مجھے تو یہی غم کھائے جا رہا ہے، دانیہ نے دہائی دیتے ہوئے کہا تو ماں نفی میں سر ہلانے لگی تھی تعصب سے۔ اطمینان رکھو دانیہ، صرف نکاح تھا، رخصتی نہیں جو تم اس طرح بینڈ ڈال رہی ہو، آئینہ نے دانت دکھاتے ہوئے کہا تو دانیہ اسے گھورنے لگی۔ خود تو میسنی تو نکاح میں موجود تھی اور مجھے بتایا بھی نہیں، اور اب مجھے نصیحت دے رہی ہے، دانیہ نے آئینے کو کوہنی رسید کرتے ہوئے کہا تو وہ دوہری ہوئی تھی درد سے۔ باقی باتیں چھوڑو، اب یہ سوچو کہ کرنا کیا ہے کانسرٹ میں، کیونکہ اب تو دانیہ کسی اور بینڈ میں شامل بھی نہیں ہو سکتی۔ آئینہ نے اپنی کمر ملتے کہا، جس پر دانیہ بھی پریشانی سے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ کس نے کہا کہ وہ کسی اور بینڈ میں شامل ہوگی؟ ماں نے شرارت سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر دونوں ایک ساتھ ہی بولی۔ اور کس نے کہا کہ دانیہ اکیلی گانا گائے گی؟ گانا تو کوئی اور بھی گائے گا اس کے ساتھ۔ آخر کون؟ وہ دونوں پھر ایک ساتھ تجسس سے بولی تھی۔ آخر ماں کرنا کیا چاہتی تھی؟ ماہرو، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ صاف صاف کہو نا، اس طرح پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ کون آئے گا آخر گانا؟
دانیہ نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ تو ماں نے ان دونوں کو مزید جلانے کے بجائے ان کا جواب دیا۔ کوئی اور بھی تو ہے جس کی آواز بہت اچھی ہے، اس نے آئینہ کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو دانیہ نے نہ سمجھی سے آئینے کی طرف دیکھا۔ ماں کو اپنی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے آئینہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں ماں، سوچنا بھی مت، نہیں آؤں گی، نہیں گاؤں گی، میری آواز نہیں اچھی، وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تو ماں ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی، اس کے قریب ہوتی۔ نا 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 آئینہ ڈارلنگ، یہی تو وقت ہے کچھ کر دکھانے کا۔ ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بوسٹ اپ کیا تھا۔ ماں تم نہیں جانتی، اتنے لوگوں کے سامنے میری کانپیں ٹانگ جائیں گی، میرا مطلب ہے میری ٹانگیں کانپ جائیں گی، آئینہ نے اٹکتے ہوئے اپنی تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ تو ماں کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ دونوں ہی اس کی ہنسی کو دیکھ کر سمجھ گئی تھیں کہ اب بچنے کا کوئی چارہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پہ گاؤں گی، کہو منظور ہے؟ آئینہ نے فوراً ہی ماں کو گھیرے میں لیا۔ جو بھی کہو گی مجھے منظور ہے، میں اپنی بات سے نہیں پھرتی، ماں نے کندھے اچکاتے کہا۔ اسے لگا آئینہ زیادہ سے زیادہ کون سی سخت شرط رکھ سکتی ہے، مگر اس کا اندازہ اس شرط سننے کے بعد اچھے سے ہوا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میری شرط یہ ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ گاؤ گی۔ ہم سب تمہارا گانا سن چکے ہیں جب تم نے شامیر سے اظہار کیا تھا، اب یہ مت کہنا تم خراب گاتی ہو، اور اب مکرنا تو بالکل مت۔ آئینہ نے اسے انگلی دکھاتے وارن کیا۔ تم پہلے ہی مان چکی ہو، اپنی بات سے تم پھر بھی نہیں سکتی۔ آئینہ نے اسی کی جال میں اسے پھنسایا۔ وہ اس کی چالاکی پر اسے گھور کر رہ گئی، اب اسے اپنی بات پر ڈٹے رہنا تھا۔ ٹھیک ہے، گاؤں گی میں تم لوگوں کے ساتھ، کیونکہ میں اپنی بات سے پھرتی نہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ وہ دونوں ہی اس کی بات پر خوش ہوئی تھیں اور حوصلہ بھی ہوا تھا کہ وہ اکیلی نہیں گائے گی، ورنہ تو اسے اسٹیج پر بھی نہ جایا جاتا اکیلے۔ تو تیار ہو جاؤ لڑکیوں، وقت آ گیا ہے اپنے شوہروں کو یہ دکھانے کا کہ ہم تو ان کے بغیر بھی پورے ہیں، مگر وہ ہمارے بغیر کتنے ادھورے ہیں۔ ماں نے اپنا ہاتھ درمیان میں کرتے کہا، جس پر ان دونوں نے خوشی سے ہاتھ رکھا تھا اور یس کرتے ہوئے اچھالا تھا۔ وہ دن تو جیسے تیسے کرتے ان تینوں نے گانے کی پریکٹس کی تھی، یہ تو بس وہی تینوں جانتی تھیں کہ اتنے کم وقت میں شروع سے تیاری کرنا کتنا مشکل تھا ان تینوں کے لیے، مگر ماں کی وجہ سے انہوں نے یہ بھی کر لیا تھا جو ان کی ہمت بندھائے رکھتی۔ اور سونے پر سہاگا ان سب کو یہ ٹاسک بھی مکمل مل چکا تھا کہ گانا اردو یا ہندی میں نہیں ہونا چاہیے، جس بات نے ان کی جان کھا رکھی تھی۔ سب نے اردو کے بجائے انگلش کو فوقیت دی تھی، لیکن ماں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے فرینچ گانے کا انتخاب کیا تھا۔ رات پریکٹس کرتے انہیں کافی دیر ہو چکی تھی جب ماں اور آئینہ دانیہ کو گھر چھوڑنے آئیں۔ ہادی نے بہت تنقیدی نگاہ سے انہیں دیکھا، جس پر ماں ہاں کر کے رہ گئی۔ ہادی کو اس بات کا اطمینان تھا کہ جیت اس کی پکی ہے، کیونکہ دانیہ نے اس کے بغیر کبھی گانا گایا ہی نہیں تھا، نہ ہی اس میں حوصلہ تھا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا جب دوست ہوں ساتھ تو حوصلہ خود بخود آ جایا کرتا ہے۔ لیکن اس بات کا اندازہ پرسوں ہادی کو اچھے سے ہونے والا تھا۔ اگلے دن کی صبح نہایت خوشگوار تھی۔ یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں گراؤنڈ میں گھومتے اپنے کل کے کانسرٹ کے لیے کچھ پریشان اور پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ سبھی اپنی اپنی تیاریوں میں مگن تھے۔ ہادی بھی رائمہ کے ساتھ کافی تیار کرنے کے بعد اب کیفے آیا تھا اور پورے کیفے میں نگاہ دوڑائی تو شامیر اور شابیر انہیں ماہرو کے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھے نظر آئے، تو وہ انہیں دیکھتے ان کے پاس ہی پڑا تھا۔ پیچھے پیچھے رائمہ بھی تھی۔ انہیں میر اور ویر کے ٹیبل پر بیٹھتے دیکھ ماں نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ اور کیا باتیں کرنے والے تھے جو دنیا کو ناگوار گزرتی۔ آئینہ نے ماہرو کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسے کام رہنے کا کہا، جس کا موڈ ان کو دیکھتے ہی خراب ہو گیا تھا۔ اس بات کا احساس ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے میر ویر کو بھی تھا۔ اور گائز کیا ہو رہا ہے؟ ہادی نے بشاشت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کھانے کو آرڈر کرنے لگے تھے۔ اچھا ہوا تم بھی آ گئے، چلو اب آرڈر کرتے ہیں، شابیر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ آرڈر کرتے ماریا بھی وہیں آ گئی تھی۔ ہائے ہنی، کیسے ہو تم؟ میرا تو دل ہی اداس ہو گیا تھا تمہارے بغیر، تو میں نے سوچا کیوں نہ تمہارے پاس آ جاؤں، وہ شابیر کے ساتھ والی کرسی پر برجمان ہوتے ہوئے بولی۔ تو آئینہ نے ایک دم اسے گھور کے دیکھا۔ شابیر سے آئینے کی یہ حرکت مخفی نہ رہی، سو اس نے فوراً ماریا کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اچھا کیا سوئٹی جو تم یہاں آ گئی، مجھے بھی تمہارے بغیر سب کچھ ادھورا لگ رہا تھا، شابیر نے اس کے ہاتھ کی بیک پہ کس کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر جوس پیتے ماہ کو ایک دم کھانسی کا دورہ شروع ہو گیا تھا۔ شامیر بھی ایک دم پریشان ہو اٹھا۔ کیا ہوا ماں، تم ٹھیک تو ہو نا؟ دانیہ نے اس کی کمر ملتے ہوئے کہا تو اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ نہیں یار، وہ کچھ نہیں، آج کل لوگ کیسے اتنا بڑا جھوٹ بول لیتے ہیں، یہ بات مجھ سے ہضم نہیں ہوئی۔ اس کی بات کا پس منظر سمجھ شابیر نے اسے خوخار نظروں سے دیکھا۔
ظاہر سی بات تھی یہ بات اس نے شاویر کو ہی لگائی تھی۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ وہ کڑے تیوروں سے بولا۔ ایکسکیوز می، کیا میں نے تم سے بات کی؟ اپنا دھیان اپنی باتوں پر رکھو، دوسروں کی باتوں پر نہیں۔ فری کی ایڈوائس دے رہی ہوں۔ ماہرو نے شاویر کو کرارا جواب دے کر اس کا منہ بند کیا، جس پر وہ کچھ بول نہ سکا۔ چھوڑو نا اسے ہنی، ہم اپنی باتیں کرتے ہیں۔ ماریا نے شاویر کا منہ اپنی طرف کرتے تو آئینہ مٹھیاں بیچ کر رہ گئی۔ آخر یہ چھپکلی کب تک اس کے شوہر سے یوں ہی چپکی رہے گی؟ اس نے دل میں کڑ کر سوچا۔ اور ویسے بھی شاویر، ہمیں رائما اور ہادی کو بوسٹ اپ کرنا چاہیے، کیونکہ ٹرافی تو انہوں نے ہی جیت کے لانی ہے ہمارے پاس۔ اور دانیہ نے شاید ہی گا پائے تو اس طرح ہم ہی جیتیں گے ٹرافی، ماریا نے دانیہ پر طنز کرتے کہا تو آئینہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کو گھور کر دیکھا، جبکہ مہا نے اس کی خوش فہمی پر آئی برو چکائی۔ اب بھلا چپکلیوں میں بھی کانفیڈنس آ گیا؟ مہا بڑبڑائی تو اس کی بڑبڑاہٹ وہاں بیٹھے تمام لوگوں نے سنی تھی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ ماریا تنک کر بولی۔ کیا اتنا یقین ہے تم لوگوں کو کہ ٹرافی تم لوگ ہی جیتو گے؟ مہا نے انہیں جانچتے ہوئے کہا۔ آف کورس، ہماری تیاری پوری ہے تو ظاہری بات ہے جیتیں گے بھی ہم ہی نا، ہر بار کی طرح، کیونکہ ہر بار ٹرافی مجھے ہی ملتی ہے، ہادی گردن اکڑاتے ہوئے بولا۔ مگر تم یہ کیوں بول رہے ہو کہ ہر بار تمہارے ساتھ دانیہ ہوتی ہے مگر اس بار وہ تمہارے ساتھ نہیں؟ ماں نے بھی اس حقیقت میں لاپٹخا ہوا تھا۔ بے شک ایسا ہی ہے، مگر تم بھی تو دیکھو، اس بار جب وہ گائے گی ہی نہیں تو جیتے گی کیسے؟ اور ویسے بھی میں نے تو صبح سے دانیہ کو تیار کرتے دیکھا، تیار ہوتے نہیں دیکھا، تو پھر دانیہ کیسے جیت سکتی ہے؟ جس پر رائما اور ماریا نے غرور سے اس بات میں سر ہلاتے ہادی کی پیروی کی تھی۔ وہ کیا ہے نا ہادی، ہم بولنے سے زیادہ کر دکھانے پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ لڑکیوں، صحیح کہا نا میں نے؟ ماں نے ہادی پر طنز کرتے دانیہ اور آئینے کی رائے لی تھی، جس پر ان دونوں نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ وہ تینوں جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ مجھے تو اب شک ہو رہا ہے کہ دانی نے پارٹیسپیٹ کیا بھی ہے کہ نہیں؟ شاویر بھلا کیسے ان کو آرام سے جانے دیتا؟ تبھی کرتے ہوئے بولا۔ ان کی بات پر ماہرو پلٹی اور ٹیبل سے 3 ٹشو اٹھا کر ایک ویر کے ساتھ ہاتھ میں رکھا، ایک ہادی کے اور ایک آئمہ کے۔ یہ لو، یہ کل تمہارے آنسو پوچھنے کے بہت کام آئیں گے۔ اینڈ ہیلو، میں شاویر کے سب سے زیادہ جھٹکا تمہیں ہی لگنے والا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان دونوں کو لیتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ہادی اور شاویر غصے سے ٹیشو پھاڑ کر رہ گئے، اور شاویر تجسس سے سوچتا رہ گیا کہ آخر ماں ایسا کل کیا کرنے والی ہے۔ چلو پھر میں پریکٹس کر لوں، آج تم دونوں آ رہے ہو نا میرے گھر؟ ہادی نے وہاں سے اٹھتے ہوئے شامیر اور ویر سے پوچھا، جس کی بات پر ان دونوں نے ہاں میں سر ہلایا اور آنے کی حامی بھری۔ دوپہر میں وہ دونوں ہادی کے گھر موجود تھے۔ موسم بھی بہت خوشگوار سا تھا، اس لیے وہ لوگ باہر لان میں ہی بیٹھے اور کولڈ ڈرنکس کے ساتھ اسنیکس انجوائے کر رہے تھے، جب تھوڑی دیر بعد ایک بلیک چمچماتی ہوئی گاڑی ان کے گیراج میں آ کر کھڑی ہوئی۔ سب کی نظریں اندر آنے والی گاڑی پر ہی تھی، کیونکہ لان سے گیراج کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے پیسنجر سیٹ سے پہلے آئینہ باہر نکلی تھی اور پھر ڈرائیونگ سیٹ سے ماہرو باہر نکلی تھی، جس کی نگاہ سیدھا انہیں پر جا کر پڑی تھی کہ ایک لمحہ حیرت کے بعد اس کے منہ کا زاویہ بگڑا۔ ناٹ اگین، اس نے دل میں منہ بناتے ہوئے کہا، اور لان کی طرف قدم بڑھاتے آئینے کے ساتھ جو خود ان کو حیرت سے دیکھتی پیچھے پیچھے تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہادی ناگواری سے بولا۔ کیا تم جانتی تھی کہ ہم یہاں اکٹھے ہونے والے ہیں، اس لیے یہاں آ گئی؟ ویر بھی کہاں پیچھے رہتا، وہ بھی فوراً اس پر طنز کرتے بولا۔ تو وہاں بڑی شان سے ان کو نظر انداز کرتی شمیم بیگم کی طرف بڑھی، جو کچن کی کھڑکی سے ان دونوں کو دیکھتی باہر آ گئی تھی۔ وہ دونوں اتنی صاف بے عزتی پر جھل بھن گئے تھے۔ ارے بیٹا، تم یہاں پہلے بتا دیتی کہ آ رہی ہو، وہ پیار سے اسے گلے لگاتی بولی۔ جی آنٹی، بس دانیہ کو پک کرنے آئے تھے، کل کانسرٹ ہے تو شاپنگ پر جانا ہے، وہ بھی انہیں اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتی پیار سے بولی۔ ان سب کا دھیان بھی وہیں تھا کہ ماں کیا کر رہی ہے۔ اتنی دیر میں دانیہ ان کو دیکھ بھاگتی ہوئی آئی۔ ارے ماں، آئینہ، تم لوگ یہاں کیسے؟ وہ خوشی سے انہیں گلے لگاتی بولی۔ میں نے آنٹی کو بتا دیا ہے، جلدی سے تیاری پکڑو، اس نے دانیہ کو کہا۔ جب میر اور ویر آئے تب تو تم تھکی ہوئی تھی، ملنے بھی نہیں آئی، اب کیسے بھاگی آئی ہو؟ اب نہیں تھک رہی تم؟ ہادی کلس کر بولا۔ ہاں تو ان کے آنے پر میں کیوں آتی؟ یہ تو تمہارے دوست ہیں نا، میں تو اپنے دوستوں کے لیے دوسرے شہر دوسرے ملک سے بھی آ سکتی ہوں۔ وہ کر کے اس کے منہ پر بات کرتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ پیچھے ہونکوں کی طرح منہ کھولے دیکھتا رہ گیا، اور یہ حال تو ان دونوں کا بھی تھا۔ ان کی شکلیں دیکھ ماں کا کہا بے ساختہ تھا۔ ارے ماں، ماں آئیے بیٹا، کیسی ہو، بیٹھو نا۔ مہناز بیگم باہر آئیں تو ماں کو دیکھ خوشگوار حیرت سے بولی، اور ہادی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شمیم بیگم ان کے لیے کچھ کھانے کو لینے جا چکی تھی۔
آئینہ بھی وہیں بیٹھ گئی مگر ماں کھڑی رہی۔ آنٹی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، گرلس ٹاک، ذرا ادھر آئیے۔ وہ آئینے کو وہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتی انہیں باہوں کے گھیرے میں لے آئی، آگے بڑھی۔ وہ سب مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ آنٹی آپ کو تو پتا ہوگا نا کل ہمارا کانسرٹ ہے، ماں نے انہیں کہا۔ ہاں ہاں بچوں نے بتایا تھا۔ پھر تو آپ کو یہ بھی ضرور پتا ہوگا کہ دانیہ اور ہادی کے ساتھ پرفارم نہیں کر رہے۔ اس نے مہناز بیگم کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ وہ دونوں تو ہر بار ساتھ گاتے، تو پھر اس بار الگ کیوں؟ کیا ان دونوں میں کوئی بڑا جھگڑا ہوا ہے؟ گھر میں بھی آج کل ساتھ نظر نہیں آتے۔ انہوں نے پریشانی سے ایک کے بعد ایک سوال کیا تھا ماں سے، جس پر وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ آنٹی میں آپ کو بتانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اب آپ اتنا اصرار کر رہی ہیں تو بتا دیتی ہوں۔ ماں نے بال کان کے پیچھے اڑستے کنکھیوں سے ہادی لوگوں کی طرف دیکھا، پھر معصومیت سے شمیم بیگم کو بولی، ہادی رحمہ نامی لڑکی سے پیار کرتا ہے جسے اس نے ویلنٹائن ڈے پر پرپوز کیا تھا۔ وہ معصومیت سے سچ اگل کر بولی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ کیا؟ حیرت سے دنگ ہو کر ان کے منہ سے یہی نکلا۔ اور اب اسی عیار لڑکی کے کہنے پر ہادی نے دانیہ کو اپنے بینڈ سے نکال دیا اور اب وہ اس لڑکی کے ساتھ گائے گا۔ ماں نے انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کرتے کہا، جو سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ہادی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا۔ وہ تو بہت پیار کرتا تھا دانیہ سے، ہر وقت اس کے ساتھ مل کر شرارتیں کرتا رہتا، اس کے ساتھ ہنستا، اس سے ہی اپنا درد اور دکھ بانٹتا، تو اب وہ بھٹک کیوں گیا؟ ہادی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ایسا کر چکا ہے، اور وہ دانیہ کا دل بہت بری طرح پورے مجمع کے سامنے توڑ چکا ہے۔ اس کے گرانے اور واسطہ دینے کے باوجود بھی ہادی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اور آنٹی مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہادی اس کی قدر نہ کر سکا، بلکہ اس نے ہیرے کی جگہ کوئلے کو اپنا مقدر بنانے جا رہا ہے، جس سے اس کے اپنے ہاتھ اور منہ دونوں کالے ہو جائیں گے۔ میں جانتی تھی کہ دانیہ کی طرح آپ بھی یہی چاہتی ہیں کہ دانیہ آپ کی بہو بنے، اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ ہادی کے مقدر کو سیاہ ہونے سے بچانا چاہتی ہیں یا نہیں۔ اس نے سیدھی اور صاف بات کی تھی، کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اس کی باتوں پر مہناز بیگم کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں اور انہوں نے ماں کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے کہا، بیٹا تم جو بھی کرو گی میں ساتھ ہوں تمہارے، بس کسی طرح اس ٹائم سے میرے بیٹے کا پیچھا چھڑوا دو۔ وہ نم آنکھیں لیے جذباتی ہو کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولی تو ماہروں نے ایک دم انہیں شان کیا۔ آنٹی آپ پلیز ریلیکس کریں، ہادی اور وہ سب ادھر ہی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تاثرات سے وہ ضرور کسی نہ کسی شک میں مبتلا ہو جائیں گے، جو کہ میں نہیں چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ ہادی کو علم ہو کہ میں نے آپ سے کوئی بات ایسی بھی کی ہے۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے، اس لیے میں دانیہ کے لیے اور کوئی مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے جلدی سے مسکرا دیں تاکہ انہیں کسی بھی قسم کا شک نہ ہو۔ ماں اپنے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجاتے ہوئے انہیں دیکھتی بولی تو انہوں نے فوراً اس کی بات پر عمل کرتے مسکرا کر سامنے دیکھا، جہاں وہ سب انہی کی طرف متوجہ تھے۔ اور ہادی پریشانی سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ ماں ان سے اتنی کیا لمبی باتیں چھوڑ کر بیٹھ گئی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ دانیہ بھی حیرت سے باہر آتی ہوئی اتنی لمبی باتیں کرتی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا مجھ سے جو بن پڑا میں وہ کروں گی، کیونکہ دانیہ وہ ہیرا ہے جو میں ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی۔ آخر میں اپنی بچی کا دل دکھتے کیسے دیکھ سکتی ہوں، اور جانتی ہوں کہ ہادی ضرور کوئی بے وقوفی کر بیٹھا ہے اور اسے تم ہی راہ راست پر لا سکتی ہو، تو بیٹا پلیز ان کا دھیان رکھنا اور انہیں دور مت ہونے دینا۔ انہوں نے نم لہجے میں ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو اپنی بیٹی ہونے کا مان بخشا، جسے اس نے سر تسلیم خم کرتے مسکراتے ہوئے اعزاز کی طرح وصول کیا تھا۔ شکریہ آنٹی کہ آپ نے مجھے اس کام کے لیے چنا۔ اب دیکھیے گا میں کیسے ہادی کو لائن پر لے آتی ہوں۔ ان دونوں کی جوڑی آپس میں نہ بنا دی تو پھر کہیے گا۔ اب میں ہادی کو دکھاؤں گی کہ دانیہ اس کی زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے اور رائمہ اس کی زندگی میں کتنی انفٹ ہے۔ بس آپ دیکھتی جائیں۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آج دانیہ کیا ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے، کیونکہ ہم تینوں کو گانے کی پریکٹس کرنی ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم پوری رات لگائیں۔ ایک دن میں تیاری ہونا بہت مشکل ہے، مجھے امید ہے آپ انکار نہیں کریں گی اور ہادی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی، اس نے التجا کرتے ہوئے کہا تو مہناز بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے حامی بھری اور اسے دانیہ کو لے جانے کی اجازت دی۔ یس تھینکس آنٹی، وہ خوشی سے جھوم اٹھتی ہوئی انہیں گلے سے لگا گئی، جس پر وہ بھی کھلکھلا کر ہنس دی، اور باقی سب ہوکوں کی طرح منہ کھولے ان دونوں کی عجیب حرکتوں کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ آخر یہ ہو کیا رہا تھا؟ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کچھ بھی۔ سب جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ ان کے درمیان کیا باتیں چل رہی ہیں۔ وہ دونوں ان سب کی طرف آئیں تو وہ سب بے صبرے ہوئے، ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے باتوں میں، ایسی بھی کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ ہادی تجسس سے بولا، میں آنٹی کی خوبصورتی کا راز پوچھ رہی تھی، لیکن تمہیں لڑکیوں کی باتوں میں انٹرسٹ کب سے ہونے لگا؟
ماں اسے چڑھاتے ہوئے بولی تو وہ اسے گھورنے لگا۔ اور وہ جو آپ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی وہ کیا تھا؟ ہادی پھر مشکوک لہجے میں بولا۔ وہ تو بس ماں کی فیملی کا سن کر سینٹی ہو گئی تھی، انہوں نے ماں کو مسکراتے ہوئے گلے لگاتے کہا۔ چلیں لڑکیوں، ماں پرجوش ہوتی بولی۔ بیٹا مگر کچھ کھا لو تو، میں نے پکوڑے بنائے تھے، انہوں نے اسے جاتے دیکھ کہا۔ ارے پکوڑے؟ یار آنٹی میں ضرور رکتی مگر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ اس نے ان دونوں کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود شامیر کے ہاتھ سے آدھ کھایا پکوڑا لے کر منہ میں ڈال لیا جاتے جاتے۔ وہ سب حیرت زدہ سے اس کا عمل دیکھ رہے تھے جو جاتے جاتے انہیں آنکھ ونک کر گئی۔ آنٹی پکوڑے بہت مزے کے تھے، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا اور گاڑی زن سے بھگاتی ہوئی لے گئی۔ پیچھے شامیر حیرت اور غصے سے اس کی گئی حرکت کو سوچ رہا تھا۔ صبح شامیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ چھاپ چھوڑ گئی تھی، مطلب اس کو منانا اتنا مشکل بھی نہیں تھا جتنا وہ سوچ رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دانیہ نے مہا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاپنگ پر گرلز، اس نے 3 لفظی جواب دیا جس پر وہ دونوں سر ہلا کر رہ گئیں۔ مگر ہمارے پاس تو بہت سے کپڑے ہیں، دانیہ نے کہا۔ میں جانتی ہوں مگر تم لوگ بھول گئے ہو کہ ہمارا مشن کیا ہے۔ ہمارے شوہروں کو لائن پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی توجہ اپنی طرف کھینچی جائے، اس لیے سب سے پہلے ہم آئینے کو بدلیں گے۔ ماں کی بات پر آئینہ آنکھیں پھاڑے ہوئے اسے دیکھنے لگی کیونکہ وہ یہاں آنے سے پہلے نہیں جانتی تھی کہ سب سے پہلے وہ خود ماں کا شکار بنے گی۔ جیسے ہی وہ تینوں مال پہنچی انہوں نے سیلون کا رخ کیا اور وہاں جاتے ہی ماہرو اور دانیہ نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا اور دانیہ کے لاکھ نامے سر ہلانے پر بھی اسے اندر دھکا دے دیا۔ ماں بیوٹیشین کے پاس گئی اور اسے سب کچھ سمجھا دیا کہ آئینے کا اسٹائل کیسے بدلنا ہے۔ اس نے سر تسلیم خم کیا اور آئینہ پر جھک گئی۔ وہ حیرت سے کبھی اسے کچھ تو کبھی کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ سے سب باہر تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ مینیکیور، پیڈیکیور، فیشل کرنے سے ہی اس کی رنگت نکھر آئی تھی، جس نے ذرا بھی اپنے آپ پر اتنا سال توجہ نہیں دی تھی۔ آج ذرا سی توجہ پر وہ چاندی کی طرح چمکنے لگی تھی۔ جب وہ اس کے بالوں کو ہاتھ لگانے لگی تو آئینہ نے تڑپ کر اپنے بال پکڑے تھے۔ وہ اپنے بالوں کو چھوٹا نہیں کرانا چاہتی تھی کیونکہ اسے لمبے بال پسند تھے۔ اس کے اس طرح کرنے پر ماں نے اس کو گھور کے دیکھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا جو بے بسی کے احساس تلے اسے دیکھ کر رہ گئی، اور اس کی چوں چرا کرنے کے باوجود بھی اسے بدل کر رکھ دیا۔ جب وہ تیار ہو کر اس کے سامنے آئی تو وہ دونوں منہ کھولے اس کی خوبصورتی دیکھنے لگی تھی جو نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اب بچ کے دکھاؤ شاویر، اب تمہیں آئینے کی خوبصورتی سے کون بچائے گا؟ ماں آئینے کو دیکھتی ہوئی بولی تو آئینہ اس کی بات پر ایک دم شرم سے لال ہوئی، جبکہ دانیہ کا کہا ساختہ تھا اور وہ سب جانتے تھے کہ ان کا یہ پلان کام آنے والا ہے۔ اب باری تھی ان تینوں کی ڈریس کی۔ ان تینوں نے ہی پینٹ کوٹ لیے تھے جس کے نیچے انہوں نے سفید شرٹ پہنی تھی۔ تینوں کے پینٹ کوٹ کا رنگ مختلف تھا، ماں کا پرپل، آئینے کا پنک اور دانیہ کا بلیک رنگ میں تھا۔ تینوں نے ہی پاؤں میں پہننے کے لیے وائٹ سنیکرز لیے تھے۔ اب ان تینوں کی شاپنگ پوری ہو گئی تھی۔ اب انہیں جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا تاکہ اپنے گانے کی تیاری کر سکیں، اس لیے ماں انہیں لے کر اپنی ایک جگہ پر آئی تھی جو کہ بہت خوبصورت سا ایک اپارٹمنٹ تھا۔ وہ دونوں حیرت سے اس اپارٹمنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ماں یہ کہاں سے آیا، کس کا ہے؟ ان دونوں نے بساختہ پوچھا تو وہ صرف نفی میں سر ہلا گئی۔ ان کے سوالوں سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اگر تم دونوں کے سوال جواب ہو گئے ہیں تو اب ہم تیاری کر لیں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، بس کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں، جلدی سے دونوں کام پر لگ جاؤ۔ وہ ان دونوں کو میوزک روم میں لے جاتے ہوئے بولی جہاں پر ہر طرح کا میوزک کا سامان پڑا تھا۔ وہ دونوں حیرت سے دنگ میوزک کے ایک سے ایک جدید ترین آلات کو دیکھ رہی تھی جو پتہ نہیں ماں نے کہاں سے منگوایا تھا۔ ان دونوں میں ہی پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، پھر ان دونوں نے اپنی اپنی جگہ سنبھالی اور ماں کے ساتھ گانے کی پریکٹس کرنے لگے۔ اور اس طرح انہوں نے پوری ایک رات ایک ساتھ محنت کرتے گزار دی کیونکہ انہیں ہر حال میں اپنے شوہروں کو یقین دلانا تھا کہ وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں ان کے بغیر بھی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ آج واقعی میں وہ اپنے شوہروں کے دل پر بری طرح بجلی گرانے والی تھی، جو کہ ان کے حق میں بہتر تھا یا نہیں یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، مگر انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو وقت نے بتانا تھا کہ ان کی کوشش کتنی کامیاب ہوئی۔ آج کی صبح ہی نرالی تھی۔ یونیورسٹی میں تو آج نہایت شور برپا تھا۔ اسٹوڈنٹس یہاں سے وہاں جاتے، کچھ پریشان تھے اور کچھ پرجوش آنے والے وقت کو لے کر۔ اب پتہ نہیں آگے چل کر کون آج ٹرافی جیتنے والا تھا۔ سب تیاریاں ہو چکی تھی، اسٹیج سج چکا تھا، سب کنٹیسٹنٹ بھی وہیں موجود تھے، مگر ماں، دانیہ اور آئینہ کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا وہاں۔ ہادی نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی اور انہیں وہاں موجود نہ پا کر سب سے بولا، لگتا ہے ماں بس باتیں کر سکتی ہے، کچھ کر دکھانا اس کے بس میں نہیں۔ اگر ہوتا تو وہ یہاں موجود ہوتی، یہاں اپنی دوستوں کے ساتھ۔ کہاں ہے دانیہ؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ مجھے لگتا ہے آج ہارنے کے ڈر سے وہ لوگ آئے ہی نہیں۔ ہادی طنزیہ لہجے میں بولا تو شامیر اور ویر اسے دیکھنے لگے۔
شامیر کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی، جبکہ شابیر اس کی بات پر ہنس رہا تھا۔ شامیر نے ان دونوں کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ صاف ظاہر تھا اس سے ان دونوں کا ماہ کے بارے میں اس طرح بات کرنا بالکل پسند نہ آیا تھا۔ بھلا کون شخص اپنی بیوی کی بے عزتی ہوتے دیکھ سکتا تھا؟ مگر وہ ابھی انہیں بتا نہیں سکتا تھا اپنے اور ماہ کے رشتے کے بارے میں۔ شو شروع ہو چکا تھا، سب اپنی اپنی باری آنے پر گانا گا رہے تھے۔ اب ہادی اور رائمہ کی باری تھی۔ انہوں نے بھی بہت اچھا گانا گایا تھا، مگر جو دانیہ اور ہادی کی پرفارمنس ہوتی آج ویسی بات نہیں تھی۔ ان کی پرفارمنس بھی، کیونکہ دانیہ ہادی کے ساتھ نہیں تھی، اور اس سب کو دیکھ کر باقی آڈینس کو بھی بہت حیرت ہوئی تھی۔ دانیہ کے بینڈ کا نام پہلے بھی کر لیا گیا تھا، مگر انہیں وہاں موجود نہ پا کر ان کا نام اینڈ پر رکھ دیا گیا تھا۔ اب صرف وہی لوگ بچے تھے اور سب ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا نام اناؤنس ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی بھی کہیں نہیں دکھ رہی تھی۔ لگتا ہے وہ دم دما کر بھاگ گئی ہیں اور اب ہم ہی جیتیں گے، رائمہ نے عیارانہ لہجے میں کہا، جس بھی ان کے آنے کے انتظار میں تھے، جو نظر ہی نہ آ رہی تھی۔ آڈینس اب شور کرنے لگی تھی۔ ایک دم جب سب لائٹس آف ہوئیں تو پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ جہاں اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں وہ تینوں اپنے خوبصورت پینٹ کوٹ میں چلتی آ رہی تھی۔ تینوں آج خوبصورتی کی مثال آپ لگ رہی تھی۔ ماہرو آج کچھ انکمفرٹیبل تھی، کیونکہ اس کے نہ کرنے پر بھی آئینہ نے اسے لپسٹک اور لائنر لگا دی تھی، جس سے اس کا منہ پھول چکا تھا، اور ان دونوں کا کہکہا لگا لگا کر برا حال تھا، جو آج ان کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ جبکہ شامیر کے دل کی دھڑکن رکی تھی۔ اسے اس روپ میں پہلی دفعہ دیکھ اس کا دل کیا وہ ماہ کو لے کر کہیں دور چلا جائے، جہاں ان دونوں کے سوائے کوئی بھی نہ ہو۔ یہی حال شابیر کو بھی تھا، جو اپنی چشمش کی یوں کایا پلٹ دیکھ حیرت سے منہ کھولے کھڑا تھا، اور ہاتھ بے ساختہ دل پر گیا، جو معمول کے خلاف آج تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جبکہ ہادی تو حیرت میں گنبد دانیہ کو یکٹک دیکھ رہا تھا، جو کہیں سے بھی پہلی جیسی نہ لگ رہی تھی۔ آج جانے انجانے میں اس کے دل نے بھی ایک بیٹ مس کی تھی، جسے وہ ڈپٹ گیا تھا، مگر دل بے ایمان ہوا جا رہا تھا۔ ان تینوں نے اپنی جگہ سنبھالی۔ ماہ نے ان دونوں کو اشارہ کیا اور ایک دم میوزک کی آواز سے گونج اٹھا، ڈیسپیسیٹو کیرو ڈیسپیرٹو سے لوگ ڈیسپیسیٹو۔ آئینے نے اپنی خوبصورت آواز میں بولنا شروع کیا تو شاہمیر کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا اسے بھی گانا آتا تھا؟ ماہ آئینے کی لائن پر تالی بجا بجا کر اسے بوسٹ اپ کر رہی تھی۔ اب ماہ نے جگہ سنبھالی تھی اور ان کے گرد چکر لگا لگا کر بولی تھی۔ ہاتھ فضا میں ساتھ ساتھ گانے کی بیٹ پر ہل رہے تھے۔ اسے اتنی اچھی طرح ریپ کرتے دیکھ پورا مجمع شوق میں گھرا کھڑا تھا۔ کیا یہ ماہی تھی جو ان کی یونی میں اسٹون ہارٹ کے لقب سے جانی جاتی تھی، جو آج اپنی دوستوں کے ساتھ کچھ اور ہی لگ رہی تھی، اور اس کی آواز ناقابل یقین حد تک پرکشش تھی، جو کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا دے۔ اس کا انداز ان سب کو گراؤنڈ کی خاموشی سے ہو رہا تھا۔ وہاں پن ڈراپ سائلنس تھی، جیسے بولے تو گناہ ہو جائے گا۔ حال میں ایک سما نت گیا تھا، ججز بھی ان کے گانے پر جھوم رہے تھے۔ دانیہ نے ڈرم پر بیٹ بجاتے ہادی کو دیکھتے گانا گایا تھا، جو اپنے بغیر اسے اتنا اچھا گاتے خود حیرت میں کھڑا کھڑا تھا۔ آئینہ نے پھر گانا شروع کیا تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ مسئلے لے کر گا رہی تھیں۔ آئینہ ایک دم چپ ہوئی تو خاموشی کے بعد ان تینوں نے ایک دم ساتھ گانا شروع کیا، زور و شور سے، تو ایک دم آڈینس چلا اٹھی تھی۔ اتنے بڑے ٹرن پر اور ان کے اختتام پر تالیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ان تینوں نے نیم وا جھک کر پوری آڈینس کا شکریہ ادا کیا، جن کی تالیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ان تینوں کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ ان کی امید سے زیادہ ان کے گانے اور پرفارمنس کو پسند کیا گیا تھا۔ وہاں کی نظر جیسے ہی شاویر کے اد کھلے چہرے کی طرف گئی تو اس کا بے ساختہ کہکہا بلند ہوا تھا۔ ساتھ ہی اس نے آئینے کا دھیان بھی وہاں کروایا، جس کی جتاتی نظروں کو خود پر اور کہکہا محسوس کر کے شاویر اندر تک جل گیا۔ اس نے فوراً اپنا منہ بند کیا، اور یہی حال کچھ ہادی کا بھی تھا، جسے ماہرو اور دانیہ کی نظریں اندر تک جلا رہی تھی، مگر وہ اس بات سے مکر نہیں سکتا تھا کہ جس نظر سے اس نے آئینہ کو دیکھا تھا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور جب رزلٹ اناؤنس ہونے لگا تو سب کے دلوں کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر جیت کس کے حصے میں آنی تھی۔ مگر جیسے ہی جج نے ایک ساتھ دانیہ کے بینڈ کا نام لیا، سب ایک دم زور سے چلا اٹھے، اور زوردار تالیوں کی آواز میں ان تینوں کو اسٹیج پر بلایا گیا تھا اور ٹرافی سے نوازا گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان تینوں کے مقدر میں جیت لکھی ہے، مگر ہونا تو وہی ہوتا ہے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے، اور مقدر میں ان کی جیت لکھی تھی۔ ان سب کی خوشی دیدنی تھی، اور رائمہ تو جل کر خاکستر ہو گئی تھی۔ اس کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا کہ آخر دانیہ اسے کیسے جیت سکتی ہے۔ اس نے ہادی کے کان دانیہ کے خلاف کرنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اب ہادی اس کے مقدر میں جائے۔
وہ ہادی کو بس ایک شرط کی طرح کھیل رہی تھی جو کہ اس کے حصے میں ہی آنی چاہیے تھی، دانیہ کے میں نہیں۔ مگر کیا واقعی ایسا ہونا تھا؟ یہ دانیہ اسے بھی اس ٹرافی کی طرح جیت لے گی؟ یہ تو وقت نے بتانا تھا۔ وہ تینوں اسٹیج سے نیچے اترتی ان لوگوں کے پاس ہی چلی آئی تھی۔ راستے میں کئی لوگوں نے ہاتھ ملا کر انہیں مبارکباد دی تھی، جو کہ ہادی اور شاہویر کو تو کم از کم پسند نہیں آئی۔ اور اگر دیکھا جائے تو شاہویر آئینہ کے دوسرے لڑکوں سے ہاتھ ملانے دیکھ اندر سے جل کر رہ گیا۔ اسے گوارا نہیں تھا کہ آئینہ کا ہاتھ بھی کوئی اس کے علاوہ چھوئے، کیونکہ اس پر صرف اس کا حق تھی ناقل تضاد کی بات۔ خود تو وہ رنگ برنگی لڑکیوں کے ساتھ ہر دن گزارا کرتا تھا، مگر آئینے کے معاملے میں اس کی غیرت جاگ جاتی۔ ماں ان سب کو یہی احساس دلانا چاہتی تھی کہ ان کی اہمیت ان سب کی زندگی میں کیا ہے، اور ماں کو اپنے مشن سکسیسفل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ او مائی فرینڈ، ہادی کیسا لگا ہار کا مزہ چکر؟ یقیناً بہت مزہ آیا ہوگا۔ کہا تھا نا میں نے کہ تم دانیہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر تم نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ اب بھی وقت رہتے سدھر جاؤ، ورنہ بعد میں کوئی بڑا خسارہ تمہارے مقدر میں نہ لکھ دیا جائے۔ اس نے رائما کو تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہادی کو سنایا تھا، جو اس کی بات پر لب بھینچ کر رہ گیا، جبکہ شاویر آئینے کو گھور رہا تھا، جو اس کی خونخوار نظروں کو خود پر محسوس کرتی ماہرو کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ ارے آئینہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہاں دانیال تمہیں بلا رہا ہے، ذرا اس کی بات تو سناؤ۔ وہ مجھ سے تمہاری تعریف کر رہا تھا کہ تم نے بہت اچھا گانا گایا۔ میں نے کہا کہ میں جا کر تمہیں بھیجتی ہوں۔ جاؤ، وہ وہاں اس درخت کے پاس کھڑا ہے، جاؤ۔ اس نے آئینہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھ آئینہ فوراً وہاں سے نکلی۔ ماں کی بات پر اب شامیر کی خوخار نظریں ماں کی طرف تھیں، جو اسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے چڑھاتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کر کیا رہی ہو؟ شاویر ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا، جیسے ماں کو دانتوں تلے پیس رہا ہو۔ ماں کو اسے اس حالت میں بے بسی کے احساس تلے پھڑپڑاتے دیکھ انتہا کی حد تک مزہ آ رہا تھا۔ لگتا ہے جلنے کی بو آ رہی کہیں سے، ہے نا دانیہ؟ اس نے دانیہ سے پوچھا، جو اس کی بات کا پس منظر سمجھ ہنس دی اور اس کی بات میں ہاں ملائی۔ صحیح کہا۔ اس کی بات پر شاہویر نے اس کو بھی گھورا، جو کندھے اچکا کر رہ گیا، جب شامیر انہیں تعصب سے دیکھ رہا تھا جو بچوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ ہادی وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ دانیہ کو جاتا دیکھ وہ اس کے پیچھے گیا، جبکہ ویر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ماہرو کو کہیں اڑا کر نہ پھینک دے۔ اور تم مجھے گھور کر کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ اس نے شاہمیر کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی نظریں مسلسل اس کا طواف کر رہی تھی۔ ایک دم ماں نے اسے نشانے پر رکھا، جو ایک دم خود کو نشانے پر محسوس کرتے ہڑبڑا گیا اور نفی میں سر ہلانے لگا، جیسے بچنا چاہ رہا ہو۔ میرے بھائی سے دور رہو۔ شاہویر ایک دم اس کے آگے آیا تھا، اس کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ نہ رہوں تو؟ ماں بھی ایک دم اس کے نزدیک آتی اس کی نظروں میں نظریں گاڑے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اسے کچھ کہتا، ماریا بیچ میں آئی اور اسے لے گئی۔ شاہ بیبی، میں آج اس کا بندوبست کرتی ہوں، تم غصہ مت کرو۔ شاہمیر انہیں جاتے دیکھ ماں کا ہاتھ کھینچ کر اندھیرے میں ایک درخت کے پیچھے لے گیا۔ آئینہ، جو دانیال سے مسکرا کر بات کر رہی تھی، ایک دم ہاتھ پر کسی گرفت محسوس کر اس طرف دیکھا جہاں ویر اسے بڑے ضبط سے دیکھ رہا تھا۔ آئینہ نے ڈر کر بے ساختہ تھوک نکلا۔ تم جاؤ یہاں سے، اس نے دانیال کو غصے سے کہا۔ کیوں جاؤں میں؟ آئینہ سے بات کر رہا ہوں، تم جاؤ اور چھوڑو اس کا ہاتھ۔ دانیال بھی اسے غصے سے دیکھتا بولا، جو خواہ مخواہ ان کے بیچ آ رہا تھا۔ تو جانتا بھی ہے کہ کیا کر رہا ہے تو؟ مجھے روک رہا ہے، دی گریٹ شاہویر کو۔ وہ غرا کر بولا تو آئینہ ڈر کر تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ جو بھی ہونے والا تھا وہ ان کے لیے اچھا تو بالکل ثابت نہیں ہونے والا تھا۔ شاہویر، اس نے شاہویر کا بازو تھامتے اسے شانت کرنا چاہا، مگر اس نے آئینہ کا ہاتھ جھٹک دیا اور دانیال کا کالر پکڑا۔ ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں یونیورسٹی کے غنڈے سے بات کر رہا ہوں، اور ڈر تو مجھے تم سے بالکل بھی نہیں لگ رہا۔ اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ، خواہ مخواہ دادا گیری مت دکھاؤ۔ دانیال بھی اسے گھورتے ہوئے بولا تو شاہویر کی بس ہوئی تھی۔ جانتا بھی ہے تو کون ہے یہ میری، جو مجھے اسے چھوڑنے کا کہہ رہا ہے؟ شاہویر اسے جھٹکا دیتے بولا، چل آج بتا ہی دے، کیا لگتی ہے یہ تیری بہن ہے کیا جو مجھے اس سے ملنے سے روک رہا ہے؟ دانیال بھی اس پر چیختے ہوئے بولا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، اور اس نے کس کے ایک موقع دانیال کے منہ پر مارا، جس کے باعث وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا، اور اس نے بے یقینی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا جس سے خون نکل رہا تھا، اور پھر کیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں بری طرح گتم گتا ہوئے۔ شاویر غصے سے بے قابو ہوتا اس کو مارتا جا رہا تھا، پے در پہ مکے برساتا چلا جا رہا تھا۔ آخر اس نے آئینے کو اس کی بہن کیسے بنا دیا تھا جبکہ وہ اس کی بیوی تھی؟ تیری ہمت کیسے ہوئی اس کو میری بہن کہنے کی؟ بیوی ہے میری، سنا تو نے؟ بیوی ہے وہ میری۔ اگر ایسا دوبارہ کہا تو زبان کھینچ لوں گا تیری، تیرے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دوں گا، اور تیری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی، سمجھا؟ آئندہ میرے سامنے مت آنا۔
وہ اسے بری طرح لہولہان کرتا، جھٹکے سے وہاں پھینکتا، آئینہ کو زبردستی وہاں سے لے کر جا چکا تھا اور اسے دیوار کے پیچھے لے کر گیا۔ منع کیا تھا نا میں نے کہ مجھے تم کسی کے بھی قریب نظر نہ ہو، تو پھر تم کسی اور کے قریب کیوں گئی؟ کسی اور سے ہنس کر بات کیوں کی؟ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میری خلاف ورزی کیوں کی؟ بولو، سمجھ نہیں آئی کیا میری بات؟ شابیر نے ایک دم آئینے پر دھارتے ہوئے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ وہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی ہی شابیر نے اس کے لبوں کو اپنی پرزور شدت بھری دسترس میں لیا اور شدت سے اس پر جھک کر اس کی سانسیں خود میں منتقل کرنے لگا۔ آئینہ کو لگا یہ اس کا آخری دن ہے، کیونکہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ شابیر کو خود پر سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی، مگر شابیر پر اس کے نازک مکوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ اس کے انداز میں وہ شدت آتی جا رہی تھی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں میں ملتی ادھم مچا رہی تھی، جبکہ شابیر کی انگلیاں آئینے کی کمر پر ادھر ادھر گھومنے لگی۔ آئینہ شرم کے مارے گڑنے کے قریب تھی۔ شابیر نے ایک پل کو اس پر ترس کھاتے سانس بھرنے کی مہلت دی، اور اگلے ہی پل وہ دوبارہ اس کی سانسیں اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ماں کو سلوتیں سنا رہا تھا، جو اسے شیر کی کچھار میں دھکیل کر خود پتہ نہیں کہاں جن کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ آئینے کو خود راہ نہ سوجی تو اس نے ایک بار پھر اپنی ہائی ہیل اس کے پاؤں پر ماری، جو درد کے باعث جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دوبارہ مزہ چکاتا، وہ وہاں سے فرار ہو چکی تھی، گدھے کے سر سے سینگ کی طرح، اور وہ ہاتھ ملتے رہ گیا۔ دوسری طرف ماں کی بک بک جاری تھی، جس کے باعث شامیر نے تنگ آتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اس کے لبوں کو تالا لگایا جھک کر۔ اس کی اس حرکت پر ماں کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹتی اپنے سائز سے دگنا زیادہ کھل گئی تھی، اور وہ اپنے کام میں مگن ہو چکا تھا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے کسی نے ان کی تصویر کھینچی، جس میں ماں کسی لڑکی پر جھکی تھی۔ کلک کی آواز پر اس نے جھٹکے سے شامیر کو پیچھے کیا تھا اور اس طرف دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ جب تک مجھے پوری دنیا کے سامنے بیوی کا درجہ نہ دے دو، تب تک میرے قریب مت آنا۔ میں آئینہ نہیں ہوں جو تمہارے بھائی کی حرکتیں چپ کر کے برداشت کرتی جاؤں۔ میں ماہرو ہوں، مجھے اپنی عزت زیادہ عزیز ہے، سنا تم نے؟ ماں اسے اچھی طرح سناتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ پیچھے وہ خجل ہو کر رہ گیا۔ جب وہ باہر گیا تو ماں مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، جہاں اسکرین پر اس کی کچھ دیر پہلی والی منظر کی تصویر، جس میں ماں کی بیک سائڈ تھی، مگر سب جانتے تھے وہ ماں ہی تھی۔ تو یہ ہے ہماری یونیورسٹی کی ہونہار اسکالرشپ والی بریلینٹ اسٹوڈنٹ، جو ہماری یونیورسٹی میں ایسے کام بھی انجام دیتی ہے۔ ماریا نے ماں کو طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے مائک میں کہا۔ سب ہی ماں کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان کی فہم و گمان میں بھی نہ تھا، جسے تھوڑی دیر پہلے وہ تعریف کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، ان سب کی نظروں میں اس کے لیے کراہیت تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اس نے ایک ایک لفظ بھینچ کر ماریا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، جس نے جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا تھا۔ یہی ہے تمہاری حقیقت جو سب کے سامنے آ گئی ہے، اس لیے اتنی پارسا بننے کی کوشش مت کرو اور شامیر سے بھی دور رہو۔ وہ اسے دیکھ تمسخرانہ نظروں سے بولی، شامیر اور میرے بیچ مت آؤ، کیونکہ میں اپنے رشتے کی وضاحت دینا تمہیں ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ بھی کہاں کسی کا ادار رکھتی تھی، اسے دھکا دیتے ہوئے بولی، جس پر ماریا پیچھے گری۔ آئینہ اور دانیہ بھی وہاں بھاگتی ہوئی آئی تھی، ماں کو مشکل میں دیکھ۔ میرے بھائی کا نام مت لو اپنی ناپاک زبان سے، دور رہو اس سے، کہا نا ہم نے۔ وہ بھی ماں کو دھکا دیتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر ماں کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہوا تھا۔ ماں نے اسے دیکھا جسے اس بات کی امید اسے شابیر سے نہ ہو۔ آئینے کو بھی دلی دکھ پہنچا تھا شابیر کی اس بات پر، بھلا وہ اس کی دوست کو ایسا کیسے کہہ سکتا تھا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اگر اتنی ہی سچی ہو تو بتاؤ، کیا یہ تم نہیں ہو؟ وہ اسے دیکھ طنزیہ نظروں سے بولا۔ ہاں، اس تصویر میں کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں، مگر یہ نہیں پوچھنا چاہو گے کہ میرے ساتھ کون تھا؟ وہ بھی اسے دیکھتی ہوئی ایک ایک لفظ ٹھہر کر ادا کرتے ہوئے بولی۔ وہ کبھی بھی اس کو بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر اس نے جس طرح کا وار ماں کی روح پر کیا تھا، اس کی زخمی روح بلبلا کر رہ گئی تھی۔ اب وہ بھی اس کی روح کو ویسے ہی تڑپانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مجھے کیا، تم جس کے ساتھ بھی منہ مارتی پھرو میری بلا سے کوئی بھی ہو؟ وہ کندھے اچکائے صفاقی سے بولا تھا۔ تو پھر سنو، وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا ہی بھائی شامیر ہے۔ اس نے بھی شابیر کی روح پر ویسا ہی گہرا وار کیا تھا کہ وہ بلبلا کر رہ گئی۔ اس کی ہستی تو جیسے زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی۔ خبردار جو میرے بھائی پر اتنا گھٹیا الزام لگایا، زبان گھینچ لوں گا میں تمہاری۔ وہ کسی نامحرم کو ہاتھ میں بھی نہیں لگا سکتا۔ شابیر اس پر جھپٹا۔ لیکن یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں اس کے لیے نامحرم ہوں؟ اس کی بات پر پوری یونیورسٹی کے ہال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ کسی کے سانس لینے تک کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی، جیسے اگر سانس لی تو پتہ نہیں کون سا گناہ ہو جائے گا۔ اور شابیر تو ایسے مردے کی طرح کھڑا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان کھینچ لی ہو۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا نیکسٹ پارٹ آئے تو کمنٹ لازمی کریں اور 1000 سبسکرائبرز ڈن کریں، ورنہ نیکسٹ پارٹ بھول جائیں۔ آپ کو احساس ہی نہیں ہمارا، جہاں 1000 لوگ پڑھ سکتے ہیں وہاں ایک سبسکرائب کرنے میں کیا جاتا ہے آپ کا؟